واجب الاحترام صاحبزادہ خادم الفقراء بطل المقام میاں نور امین صاحب شدردی مجلدی احراری دامت برکت منالیہ زیب سجادہ آستان عالیہ دربار عالیہ صوفیہ آباد شریف اور مہمانان گرامی قدر اور معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا بے پایا کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت پر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی شکر ہے اور اس کی خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم الحمدللہ آقا علیہ السلام کی آل کے شہزادے پیر طریقت رہبر شریعت منبع شفقت و محبت پیر سید محمد داؤد شاہ صاحب ذات ثانی علیہ رحمہ کہ آستان عالیہ پر الحمدللہ ہم اس وقت حاضر ہیں، اور دربار عالیہ سوریہ پاک کی جامع مسجد میں یہ پروگرام ربیع الاول کے حوالے سے اس وقت جاری ساری ہے اور اپنے اختتام کے قریب ہے۔ الحمدللہ اس میں شک نہیں ہے ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ کی حاضری ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ یقیناً جو بھی زبان نبوت سے نکلا ہے، خروج ہوا ہے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے فرمان، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میری اتباع ہے، میرے محبوب کی اطاعت میری اطاعت ہے، جو میرے محبوب کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ بس یوں سمجھ دیکھیں کہ بہت لمبی گردان ہے قرآن مجید میں، کئی مقاموں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا اور اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر اکٹھا کیا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو گیا وہ حقیقت میں خالق کائنات کا ہو گیا، اور جو نبی کا نہیں ہے وہ خدا کا بھی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ اس میں شک نہیں ہے کہ جو میرے آقا علیہ السلام نے گارنٹی اور ضمانت دی ہے اپنی امت کو، وہ بھی امت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ بھی ہے، ایک بہت بڑا انعام بھی ہے، ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے جو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا کیا ہے۔ کس کو؟ اپنی امت کو عطا کیا ہے، اور بڑا توجہ طلب جملہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انتخاب تیرا ہے، کیا؟ انتخاب تیرا ہے، گارنٹی میری ہے، چناؤ تیرا ہے، ضمانت میری ہے، بساطت تیری ہے، سند میری ہے۔ وہ کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب الیہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی قیامت کو اسی کا ساتھ ملے گا۔ یہ آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے گارنٹی اور ضمانت دی۔ کیا مطلب؟ فرمایا دنیا میں جس کے ساتھ تو محبت کریں، جس کے ساتھ وہ ہو جائیں، جس کے ساتھ اپنی نسبت، اپنی ارادت، اپنا رشتہ محبت
جوڑے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر قیامت کے دن اس کا ساتھ نہ ملے, اگر اس کی معیت نہ ملے, اس کا ساتھ نہ ملے, تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ذمہ دار ضمانت دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ ضمانت. یہ میرے آقا علیہ السلام کی طرف سے ضمانت ہے. تو میرے آقا کی ضمانت ہی حقیقت میں رب کی ضمانت ہے. تو دربار عالیہ صوفیہ آواز کی تھی آستان عالیہ پر 11 اور 12 کی درمیانی رات سالانہ پروگرام میں یہ خصوصی پیغام ہے کہ ہم نے قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھنا, نہ اٹھنا پسند کرتے ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں مجرم قرار دیا جائے, اللہ تعالیٰ کے دربار میں الٹے لٹکائے جائیں, دوزخ میں دھکیلے جائیں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. نہیں محترم, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے دنیا میں ان کے ساتھ محبت کرنی ہے, ان کے ساتھ پیار کرنا ہے, ان کے ساتھ ہو جانا ہے, ان کا ہو جانا ہے, ان کی صحبت میں ہم نے بیٹھنا ہے, ان کے ملفوظات و ارشادات ہم نے سننے ہیں, اس پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تمہارا حساب و کتاب نہیں ہے, تمہاری زندگی, تمہاری سیرت, تمہارا کردار, تمہاری زندگی مجھے اتنی پسند آ گئی ہے, آج تمہارا حساب و کتاب نہیں ہے. آج بغیر حساب و کتاب کی تم جنت میں داخل ہو جاؤ, جنت کے دروازے کھلے ہیں. تو پھر الحمدللہ میری اور تیری آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر جدھر وہ جائیں گے ادھر تم بھی جاؤ گے. آقا کن کے ساتھ؟ فرمایا جن کے ساتھ تمہاری دنیا میں محبت ہوگی. تو دوستو زندگی فقط 2 دن کی ہے, کسی وقت بھی جھٹکا لگ سکتا ہے اور بندہ دنیا سے بس گیا. تو ہم الحمدللہ اپنی ظاہری زندگی میں, اپنی صحت والی زندگی میں, اپنی خصوصی زندگی میں جو ہمیں رب کی طرف سے مہلت ملی ہے, چند لمحوں کی اس زندگی میں ہم نے الحمدللہ بڑے بڑے عظیم لوگ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ, اللہ تعالیٰ کے محبوب, اللہ تعالیٰ کے صالحین جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی دنیا میں ان کے ساتھ محبت کریں گے, پیار کریں گے, نسبت و ارادت کو جوڑیں گے. انشاءاللہ اس کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑا نفع اور سب سے بڑا اس کا اجر اور وہ بدلہ اور جزا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں میسر ہوگی وہ کیا ہوگی؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن بھی انہی کی معیت اور رفاقت تمہیں نصیب ہو جائے گی. تو الحمدللہ وہ خوش نصیب لوگ اور بلکہ وہ مبارک کے حقدار ہیں جن نے اپنا تعلق عظیم لوگوں کے ساتھ جوڑ لیا ہے. زندگی تو چلی جانی ہے نا, ہر کی چلی جانی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ دن بھی گزر رہا ہے اور رات بھی گزر رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ. جامعہ ترمذی میں حدیث پاک میں ایک حدیث آتی ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب, قیامت کے قیامت کی علامات, قیامت کی نشانیاں, ان میں سے ایک نشانی, ایک علامت یہ بھی ہے کہ سال مہینوں کے برابر, مہینے ہفتوں کے برابر اور ہفتے دن کے برابر ہو جائیں گے. اب یہ 4 حصے ہیں, سال, مہینہ, مہینہ, ہفتہ, ہفتہ اور دن. لیکن اس سے آگے 2 جملے میں آقا علیہ السلام نے اور فرمائے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ دن ایک گھڑی کے برابر ہو جائے گا, دن ایک گھڑی کے برابر اور گھڑی ایک چنگاری کے برابر ہو جائے گا. یوں سمجھیں کہ جب ہم 2 پتھر رگڑتے ہیں یا لوہا رگڑتے ہیں ایسے تو اس میں سے کیا نکلتی ہے؟ چنگاری, ایک چمک نکلتی ہے آگ جیسی, وہ چمکتی ہے. اس کی مدت کتنی ہوتی ہے اور اس جتنی اس کی مدت ہے اس مدت کے مطابق 1 سال گزر جائے گا. 1 سال گزرے گا جس طرح چنگاری کی مدت ہے پتہ بھی نہیں چلے گا. اور حقیقت ہے وہ حالات اور وہ زمانہ, وہ وقت, وہ لمحات آ چکے ہیں. دن آتا ہے پتہ نہیں چلتا, رات آتی ہے پتہ نہیں چلتی. رمضان آیا جی, ہو گیا جی, پھر رمضان آیا, ایک جمعہ پڑھاتے ہیں, اگلا جمعہ آتا ہے, ایک جمعہ پڑھاتے ہیں, اگلا جمعہ ایک نماز پڑھتی ہے, دوسری نماز جناب قریب ہوتی ہے,
زندگی کا سرگرد اس طرح تیزی سے گزر رہا ہے، تو پھر میں آج اس پروگرام میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اور الحمدللہ میرے فرشتے اس بات کو لکھ رہے ہیں، رب خود گواہ ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، جو اس نے فرشتوں کو بھیجا ہوا ہے ڈائریاں لکھنے کے لیے، اس ڈائری کے اندر بھی یہ میرا دیا ہوا پیغام لکھا جا چکا ہے کہ میں تمہیں دربار عالیہ صوفیہ آباد کی جامعہ مسجد میں 11 اور 12 کے درمیانی رات سالانہ پروگرام میں نے پیغام دے دیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ محبت کا رشتہ نہیں جوڑنا کہ جو قیامت اللہ کے دربار میں مجرم قرار دیا جائے، اللہ کے دربار میں سزا بھگتے، اللہ کے دربار میں ان کو دھکیلا جائے جہنم کی طرف۔ نہیں محترم، ہمارا تعلق ان کے ساتھ کیا ہے؟ ہم نے تعلق ان سے نہیں جوڑنا کہ جو دنیا میں بے ایمانی کرے، فرار کرے، لوٹ مار کرے، جناب دھوکہ بازی کرے۔ نہیں محترم، ہمارا تعلق ان کے ساتھ کیا ہے؟ جب رب کی بارگاہ میں دھتکارے گئے مجرم ہیں، ہمارا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں گے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں گے، اپنی زندگی کو اعلیٰ بنائیں گے۔ اور اعلیٰ زندگی کیسے بنتی ہے؟ عظیم زندگی کیسے بنتی ہے؟ خوبصورت زندگی کیسے بنتی ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑ کر آقا علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق زندگی بسر کرنے سے سیرت، کردار، اعمال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہماری زندگی کے مختلف عمل، مختلف اعمال، مختلف فعل، مختلف ادائیں جب ہماری زندگی کی خوبصورت ہو جائیں گی تو وہ رب کو پسند آ جائے گی۔ تو الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، بخشش کا ذریعہ بھی ہے، موت، قبر، حشر، میزان، پرصراط میں کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، خوش کرنے کا بہترین راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو یہ میں نے ابتدا میں تمہیں خصوصی پیغام دے دیا ہے۔ آگے مرضی تمہاری ہے، مقدر تمہارا ہے، نصیب تمہارا ہے، اس میں میرا کوئی زور نہیں ہے، اس میں میری کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ رب نے بھی فرمایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میرے محبوب تیرا کام ہے فقط پیغام دینا، تیرا کام ہے فقط پیغام دینا، تیرا کام ہے فقط تبلیغ کرنا، تیرا فقط کام ہے کہے دینا، باقی پریشان نہیں ہونا۔ کیا فرمایا؟ پریشان نہیں ہونا کہ یہ راست میں کیوں نہیں آ رہے۔ فرمایا تیرا کام ہے پیغام دینا، تیرا کام ہے ڈرانا، تیرا کام ہے تیار کرنا، تیرا کام ہے ان کے دلوں میں ایک خوف، ایک فکر پیدا کرنا ہے۔ باقی ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، دوں یا نہ دوں، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، بس آپ نے کیا کرنا ہے؟ پیغام دینا ہے۔ الحمدللہ اس مناسبت سے میں نے اپنی طرف سے ابتدا میں ایک خوبصورت پیغام حدیث پاک کی مناسبت سے تیرے اور میرے آقا علیہ السلام ہمارے نبی کی زبان نبوت سے اپنی امتی کی شفقت میں، یہ شفقت ہے نا تو میرے آقا علیہ السلام نے پہلے ادا کر دیا ہے۔ یہ امت کی شفقت نہیں، یہ امت کا پیار نہیں، یہ امت کا فکر نہیں ہے، یہ امت کا درد نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں یہ پیغام دے دیا، ہم دردی کہہ لو، شفقت کہہ لو، پیار کہہ لو، فکر کہہ لو، جو اس کو سمجھ لو کہ میرے آقا علیہ السلام نے محبت میں، پیار میں، ہمدردی میں، فکر میں، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے پیغام دے دیا۔ فرمایا میرے امتی زندگی تو گزر ہی جائے گی، اور اگر زندگی اچھے لوگوں کی صحبت میں، اچھے لوگوں کے تعلق میں، اچھے لوگوں کی محبت میں، اچھے لوگوں کی نسبت میں، اچھے لوگوں کی ارادت میں اگر تیری زندگی گزر گئی تو تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ زندگی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس میں یہ تیرے لیے بہتر ہے جو میں نے آپ کو اپنی طرف سے امت کے شفقت کی صورت میں تحفہ دے دیا ہے۔ اس کو اپنے دامن میں رکھ، اس کو اپنے دامن میں رکھ اور اس پر عمل کر۔ کہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جس کی زندگی کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس میں یہ تیری کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے جو میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پیغام کو اپنے دامن میں رکھنے اور اس کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں دوستو، جتنی جلدی ہو سکے
جتنی جلدی ہو سکے بس یہ کام کرنے ہمارے لیے بہتر ہے، وگرنہ مرنے کے بعد کسی نے ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتے، صرف دو ہیں بڑے بڑے دعوے کرنے والے، جان قربان کرنے والے بھی میرے ساتھ نہیں جاتے، پھر وہ بھی اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے ہیں اور ہاتھ بھی تمہاری قبر کے اوپر ہی جھاڑ دیتے ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ لوگوں کا پیار ہے۔ محترم، جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، چاچے ہیں، اکثر کئی فیملیاں اکٹھی رہتی ہیں جس میں بڑے بڑے خاندان اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی حویلیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے علاقے میں میرے خیال میں تقریباً کوئی 20 کلو اور 25 کلو روزانہ آٹا پکتا تھا۔ ان کے آگے بڑی بڑی اولادیں، آگے بڑی فیملیاں بڑھ گئی، لیکن کھانا گھر میں اکٹھا پکتا تھا۔ اتنا ان کا آپس میں اتحاد تھا، اتفاق تھا، انس تھا، پیار تھا، ایک نسبت تھی آپس کے اندر، پیار تھا۔ ہاں، اصل میں اسی کے اندر ہی برکت ہے، اسی میں رحمت ہے، اسی میں بخشش ہے، اسی میں رب کا قرب ہے، اسی میں رب کی رضا ہے، اس میں رب کا انس ہے، اس میں رب کی برکت ہے، اس میں رب کی نظر کرم ہے، اس میں ہی رب کی نظر رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے اور تیرے اور میرے آقا کے ساتھ بھی یہی چاہتے ہیں۔ آئیے محترم، جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت تصور باندھا کرو، یہ تصور جو ابھی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، تصور باندھا کرو، اگر ابھی اسی وقت میری موت آ جائے تو میرے ساتھ محو گفتگو ہونے والے، میرے ساتھ پیار کرنے والے، جن کی خاطر میں نہ دن کو دیکھا، نہ میں نے رات کو دیکھی، نہ میں نے سردی دیکھی، نہ میں نے گرمی دیکھی، نہ میں نے بخار دیکھا، نہ میں نے سر درد دیکھا، نہ میں نے تھکاوٹ دیکھی، نہ میں نے نیندرا دیکھا، جن کی خاطر میں نے دن رات محنت کی۔ اگر میں ابھی کسی وقت مر جاؤں، میرا وصال ہو جائے، ان میں سے کوئی بھی مجھے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ چہرے سے بھی خوف آئے گا، ڈر لگے گا۔ تیری عزت، تیرا وقار، تیرا مقام، تیری عظمت سب کچھ ہے تو صرف اور صرف روح کی وجہ سے ہے۔ روح ہے تو تیری عزت ہے، روح ہے تو تیرا مقام ہے، روح ہے تو تیری قدر و منزلت ہے۔ دوست، درباری عالیہ صوفی آباد کی جامع مسجد کے اس مرکزی پروگرام سے اپنے دامن میں لے کے جا۔ تو مسجد سے نکلتے تو بھول جا، قصور میرا نہیں ہے۔ اگر تو اس کی توجہ نہ کرے، قصور میرا نہیں ہے۔ ان قریب سارے پردے ہٹ جائیں گے، حجابات ہٹ جائیں گے، ساری پتہ چل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ گھوڑے کا میدان، یہ گھوڑے کا میدان وقت بالکل قریب ہے۔ بڑے بڑے ہمارے جیسے نوجوان خوبصورت ابھی مرے بھی نہیں ہیں، ہسپتالوں میں چارپائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، حادثات کے شکار ہیں، کوئی کسی بیماری میں گزرا ہے، لیکن دیکھیں خوبصورت بھی ہے، قد و قامت بھی ہے، اور بڑے بڑے وجود طاقتور ہیں، نہ بازو ہل سکتے ہیں، نہ ٹانگیں ہل سکتی ہیں، نہ گردن بدل سکتے ہیں، نہ کروٹ بدل سکتے ہیں۔ ان کے دلوں میں کوئی پروجیکٹ، کوئی منصوبہ، کوئی خیال، کوئی کچھ نہ ہوگا نا، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن محترم زندگی کے اندر ہی رب نے بیمار کر کے چارپائی پہ ڈال دیا ہے، لیکن وہ ایسے آنکھیں کھولتے ہیں حسد کی نگاہ سے، ایسے کھول کر پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اگر تو کہے کہ میں تندرست ہوں، نہ یہ مشینری چل رہی ہے، اس کے اندر کچرا آیا، پھر پتہ نہیں چلنا کہ گردہ فیل ہو گیا ہے، کہ ہیپاٹائٹس ہو گئی ہے، میدا چلا گیا ہے، جگر چلا گیا ہے، پھر پتہ نہیں چلنا کہ اس مشینری کے اندر کون سی چیز خراب ہو گئی ہے۔ ابھی چند دن قبل میرے ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ ایک شخص کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی ہے، میڈیکل کروانے گئے، ساتھ اس کا باپ بھی کسی ملک میں جا رہے تھے کاروبار کے لیے، اور اس کا قد کمال ایسے چہرہ پک رہا تھا، یعنی لال سوا جس کو ہم کہتے ہیں اپنی بوڈی میں لال سوا، کیا این دن ایسا لگتا تھا جس طرح کبھی بیماری کے قریب نہیں آئی۔ ٹکٹ کنفرم ہو گئی ہے، ویزا لگ چکا ہے، تیاری ہو چکی ہے، میڈیکل کروانے گئے ہیں، اندر سے ڈاکٹر باہر آیا، کہنے کہ اس کا باپ کون ہے؟ کہنے کہ اس کا باپ ہے۔ کہنے کہ میرے ساتھ علیحدہ بات سنیں، کہنے کہ آپ نے اس کی خدمت کر لی، یہ 1 ہفتے کے لیے آپ کے پاس مہمان، اس کے پاؤں کے نیچے سے مٹی نکلتی، کہنے کہ ہوا کیا ہے؟
کہ لگے اندر کی مشینری ساری تباہ ہو چکی، لیکن دیکھنے میں ایسے لگتا تھا کہ اتنا جوان اور اتنا دلیر اور اتنا جناب طاقت کا مالک، باپ بھی چچا بھی ساتھ بھائی بھی تھی، پریشان ہو گئے کہ لگے ایک ہماری رپورٹ کے مطابق صرف ایک ہفتے کا مہمان، اور وہی ہوا ایک ہفتے کے بعد۔ اور اگر تو یہ کہے کہ میں بالکل چل رہا ہوں، طاقت ہے پکڑنے کی، بولنے کی، تکبر ہے، غرور ہے، کچھ بھی نہیں محترم۔ میرے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میرے آقا کے شہزادے، میرے آقا کے گود میں پلنے والے، وہ کہتے تین ہی تو عمل بندے کو تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ امام حسن سے پوچھا تو کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے ایک تکبر ہے جو بندے کو برباد کر دیتا ہے، ایک حرص ہے جو بندے کو تباہ کر دیتی ہے، اور ایک حسد ہے جو بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ محترم آئیے آج تو بھی اور میں بھی یہاں سے سبق، یہاں سے درس، یہاں سے پیغام خوبصورت لے کر اپنے دامن میں لے کر جا۔ اگر تجھے بھی پتا ہے، پتا مجھے بھی ہے کہ جب مرنے کے بعد مجھے تختے پہ لٹایا جائے گا، میرے کام کے ساتھ لب لگا کر کوئی پوچھے حضرت صاحب پھر آج تو بول کے تو بتانا کہ تو شیخ کیا ہے، اگر اس وقت نہ تو بول سکے نہ میں بول سکوں، پھر اس وقت تکبر کیوں ہے؟ میں کیوں ہے تیرے اندر؟ تو لوگوں کو کیا سمجھتا ہے؟ میں آج عرض کر رہا ہوں محترم، آج ان کا ساری جتنا اخلاق، پیار، محبت، ہمدردی، خدمت، تعاون، خیرخواہی، یہ چیزیں، یہ اعمال، یہ فعل رب کو بڑے پسند ہیں، بڑے پسند ہیں، بڑے پسند ہیں۔ یہ کرنے والا رب کی بارگاہ میں مقرب ہے، مقرب ہے، محبوب ہے۔ خدا کی قسم میں نے تو یہاں تک حدیث پاک میں پڑھا ہے، ادھر سے یہ گلی چل رہی ہے، ادھر سے امیر تر آ رہا ہے، ادھر سے غریب تر آ رہا ہے، غریب سوچ رہا ہے امیر ہے بھائی، پتہ اسلام کا جواب بھی دیتا ہے کہ نہیں۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سید داؤد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی جو میرا آقا کے شہزادے ہیں اور ان کے جانشین اول محترم میاں علیہ صاحب نقشبندی رحمت اللہ تعالی ان کے دربار عالیہ یہ جامع مسجد میں پر بنا کے رہا ہوں، یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ دنیا کی دولت کے آنے کے بعد کوئی تکبر سے بچ جائے تو میں اس کو اللہ کا ولی کہوں گا کہ وہ ولی ہے، وہ ولی ہے۔ وگرنہ دنیا کی دولت آنے کے بعد بندے کی آنکھیں بدل جاتی ہیں، اس کی نظریں بدل جاتی ہیں، پتہ اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر سے غریب تر آ رہا ہے، ادھر سے امیر تر آ رہا ہے۔ غریب کی سوچی ہے، امیر آدمی ہے، کسی کو کیا سمجھتا ہے میں غریب ہوں، پتہ اسلام کا جواب ہی دیتا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ غریب سوچ رہا ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، یہ ساری باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہو رہی ہے نا محترم۔ بڑی پیاری رات ہے نا، اس رات آپ کو پیغام میں دے رہا ہوں نا، میری طرف سے نہیں ہے، اوپر سے ہے۔ بات کر رہا تھا، غریب آ رہا ہے، سوچوں میں پڑ گیا، خیالوں میں پڑ گیا، خیال کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، امیر ہے، بڑا ہے، تکبر والا ہے، بڑھائی والا ہے، سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جب امیر نے دیکھا غریب ہے کہ ایسا نہ سوچے کہ میں امیر ہوں، اس کی سوچ بھی بڑی پیار کی طرف آ گئی۔ وہ بھی کوئی فکر والا ہوگا، کوئی بخشش اس کا بڑھنے کا ذریعہ بن گیا ہوگا، اس نے سوچا غریب یہ سوچے نا کہ میں امیر ہوں، یہ سوچتا ہی نہ رہ جائے۔ جب وہ قریب آیا نا تو ابھی تو غریب سوچ ہی رہا تھا، امیر نے مسکرا کے بڑے پیار میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے؟ ابھی ٹھیک ہے؟ کیسے ہو؟ زندگی کیسے گزر رہی ہے نا؟ وقت کیسا گزر رہا ہے نا؟ غریب تو وہ لفظ تھا نا ہکا بکا، یہ لفظ ہے نا، بندہ ہکا بکا رہ گیا، سکتہ تاریہ ہو گیا۔ کیا؟ سکتہ تاریہ ہو گیا، گم ہو گیا۔ میری سوچ کیا تھی، میرا خیال کیا تھا، میرا نظریہ کیا تھا، میں کیا سوچ رہا تھا؟ یہ تو کمال ہے یار، پیسہ ہونے کے باوجود، اتنا بڑا ہونے کے باوجود اس نے تو کمال کر دیا ہے، سلام پہل کر دی،
پھر مسکرا رہا ہے، پھر مجھ سے پوچھ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے اس کا طرح اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ غریب آدمی تو خوش ہو گیا، بہت خوش ہوا۔ اب وہ جو امیر نے کردار ادا کیا، غریب کے دل سے سارا کچھ نکال دیا، اور غریب ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ یہ ادا اس کی ادا کی وجہ سے، یہ جو ادا ہوئی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے خوشخبری سنا دی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نقد و نقدی کیا ہے، وہ جملہ ہے نا، وہ کہتے ہیں جیسے کرنی ویسے بھرنی، اگر یقین نہیں آتا تو کر لے۔ کیسا جملہ بزرگوں کا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اگر یقین نہیں آتا تو کر کے دے۔ جنت دوزخ ہے، یقین نہیں آتا تو مر کے دے۔ نہیں یقین آتا تو ابھی مر کے دے کے پھر واپس آ، پھر بتانا لوگوں کو کہ دوزخ کیا ہے اور جنت کیا ہے۔ میں اسی تو پوشیدہ رکھ کے تجھے اور مجھے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، وہ لفظ آتے ہیں وہ زبان پہ نہیں آ رہا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ بِأَحْسَنِ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میں نے تمہیں دنیا میں اس لیے تو بھیجا ہے کہ تیرا تجربہ کروں، تیرا تجربہ کروں کہ تو نیک اعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ہاں ایک جملہ پھر میری زبان پہ آ رہا ہے، رب کہتا ہے میں نے پیسے والوں کو پیسہ دے کر ان کو آزمایا ہے کہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کو میں نے کچھ نہیں دے کر غریب رکھا ہے، ان کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر پیسہ مل گیا ہے تو وہ شکر ادا کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں تو پھر وہ صبر کا دامن پکڑ کے کہہ رہا ہے مولا جس طرح تو راضی میں راضی، پھر قربان نہ جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعام بھی کما رکھے ہیں۔ آئیے محترم پھر واپس آئیے، پھر اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو نقد و نقدی موقع پر دو فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے آ کر وہ بندہ تو سن نہیں سن سکتا کیونکہ فرشتے غائب ہوتے ہیں کہ نہیں، فرشتہ تو نہیں دیکھتا، وہ بندہ تو نہیں دیکھتا، لیکن حدیث پاک لفظ کیا ہے، فرشتے آتے ہی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہیں مبارک ہو، رب نے ہمارے ذریعے تمہارے ہاں ایک پیغام بھیجا ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب کا سلام بھی آیا ہے، رب نے تیری اس ادا کو اس فعل کو اس عمل کو اتنا پسند کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت نقد و نقدی، اگلا اجر تو بعد کی بات ہے نا، اگلا انعام تو بعد کی بات ہے نا، رب نے موقع پر نقد و نقدی اللہ نے جو پہلی ڈگری اور پہلا پروٹوکول جو تمہیں ابھی دیا ہے، ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیا۔ کیوں؟ یہ تیرا مسکرانا، یہ تیرا ہنس کے پیش آنا، یہ حسن اخلاق سے پیش آنا، یہ پیار کرنا، اندر سے میں تکبر حیث ختم کر دینا، سمجھ میں کچھ بھی نہیں مولا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ پھر یہ عمل رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ پروٹوکول نمبر 2، رب نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ تمہیں عطا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، دربار عالیہ صوفی آباد شریف، زندہ باد، خزانِ اولیاء، زندہ باد، عظمت اولیاء، زندہ باد۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ میں تو اپنی قسمت میں ناز کر رہا ہوں کہ باری تعالیٰ کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں، باری تعالیٰ تو نے اپنے گھر میں بٹھایا، گھر رب کا ہوگا اور بیٹھے ہم، وگرنہ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، قدر، جنرل، ان کے گھروں میں جانا بہت مشکل ہے۔ نہیں کوئی جا سکتا پھر دنیا کی ایک کرنل نہیں، ایک جنرل نہیں، ایک ملک نہیں، دو ملک نہیں، بڑے وسوخ سے چلا
اور میں برملا دے رہا ہوں جس طرح کہ ساری کائنات ہے، ساری کائنات میں جتنی بنگلے کوٹھیاں محل کیا ایسی اربوں کھربوں کائناتیں بھی جمع کر لی جائیں، پھر اس کے سارے بنگلے کوٹھیاں اکٹھی کر لی جائیں، محل اکٹھے کر لیے جائیں، زمیندار اپنے کھیتوں میں کچی مسجد بناتا ہے، کچی مسجد، اس کی ایک ذرے پر بھی اربوں کھربوں کائناتیں بھی قربان کر دو، میرے رب کے گھر جو کچی مسجد جو کچا مکان بنا ہے، کچا گھر بنا ہے، اس کی ایک ذرے پر بھی قربان کر دو، میرے رب کے گھر کا ذرہ پھر بھی اعلیٰ ہے، پھر بھی عظیم ہے، پھر بھی کمال ہے۔ کیوں نہ کہوں وہ خود اعلیٰ ہے، اس کا گھر بھی اعلیٰ ہے، وہ خود کمال ہے، اس کا گھر بھی کمال ہے، وہ خود بھی عظیم ہے، اس کا گھر بھی عظیم ہے، جو اس کے گھر میں آتا ہے وہ بھی سبحان اللہ، جس کے گھر میں آنا جانا ہو جائے، پھر اللہ کے گھر کی رونق دوبارہ کرے، اللہ کے گھر کو صاف کرے۔ نوجوانوں آؤ یہ بھی آج پیغام لے کر جاؤ، زبان نبوت سے نکلا ہوا تحفہ اپنے دامن میں رکھو۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرے امتی اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف کرتا ہے، اللہ کے گھر کو صاف کرتا ہے، وہ محراب کی دیوار سے لے کر صاف کرتا جا رہا ہے، ادھر اینڈ ہوتا ہے، ادھر اللہ کا گھر صاف ہو جاتا ہے، تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے سبحان اللہ، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وقت ہے ہے میں کہا کبھی کبھار اللہ کے گھر کو صاف کرنے کا وقت ہے، وہ تو پتہ لگے گا کہ آج کے بعد آپ کس مسجد اور کس اللہ کے گھر کو صاف کرتے ہیں، مجھے پتہ چلے گا۔ اور اگر بہت اگلا جملہ بھی دے دیتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص کو ایک بار، دو بار، تین بار دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، اپنی ظاہری نگاہ سے، اس کو 3 بار دیکھ لی، تیسری بار اس کو فوراً کہہ دی تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، اس لیے کہ رب کے گھر کو صاف کرنا جنتی ہونے کی سند ہے۔ سبحان اللہ، تیاری ہے؟ انشاءاللہ، چلو اللہ کو صاف رکھیے۔ ایک دو باتیں آپ سے اور کرنی ہے، یہ تو بس میرا رخ بدل گیا، تو اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا، جو تمہاری قسمت تھی وہ میری زبان پر باتیں آتی گئی اور اب تک پہنچ گئی ہیں۔ اب میں نے لفظ پڑھے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا آقا علیہ السلام کے بے شمار نام ہیں، کیا؟ بے شمار نام، بے شمار نام ہیں، یہ جو قرآن مجید میں لکھے نا 1 کم 100 لوگ تو اس کے